صاحب کو نیچے رکھنے کے لیے نہیں کوئی چیز صحیح؟ السلام علیکم ناظرین، آپ ہیں اس وقت اسرار کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ایک ہی ہاٹ نیوز چل رہی ہے، اور وہ ہے صدر کے مواخذے کے حوالے سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کل اتحادی جماعتوں کا جو ایک اجلاس ہوا تھا، فائنلی انہوں نے ایک کنسنسس پہ ریچ کیا، اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ پریزیڈنٹ مشرف کی امپیچمنٹ ہوگی، اور اس کے لیے اب نمبرز گیم اور مختلف جو دیگر سوالات ہیں اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، اور دیکھا یہ جائے گا کہ کیا واقعتاً امپیچمنٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے آئینی اور قانونی پہلو بھی جو ہیں آج ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور دیکھیں گے کہ یہ کس حد تک ممکن ہے اور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا۔ اب صدارتی کیمپ جو ہے وہ اس حوالے سے کیا کیا کچھ ان کے پاس آپشنز ہیں، اس کا بھی ہم تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک بڑا ہی پرٹیننٹ اور رچ پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں رحمت اللہ کاکڑ صاحب، وفاقی وزیر ہیں ہاؤسنگ اینڈ ورکس کے۔ کاکڑ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور بہت ہی اہم لیڈر پیپلز پارٹی کے سید فخر امام صاحب۔ فخر صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ماروی میمن صاحبہ، MNA ہیں اور پاکستان مسلم لیگ کیو کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ ماروی صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو۔ اور ناظرین، یہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آج جمعۃ المبارک، اور جمعۃ المبارک والے دن ہمارا جو ایک سلسلہ ہے احادیث کا، وہ ہم تھوڑا سا آج بھی جاری رکھیں گے اس کو۔ اور پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آئینہ ہے دوسرے مسلمان کا، اور مسلمان بھائی ہے دوسرے مسلمان کا، روکے نقصان اس کا اور حفاظت کرے اس کی پیٹھ پیچھے۔ یہ ابو داؤد میں باب نصیحت میں سے منتخب کی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بتاؤں وہ بات جو بہتر ہے درجے میں روزے اور نماز اور زکوٰۃ سے۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میل جول کرا دینا آپس کی لڑائی اور پھوٹ میں، اور پھر کہا کہ پھوٹ مونڈنے والی ہے، یعنی وہ قطع کرنے والی ہے، کاٹنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص بڑوں کی عزت نہیں کرے گا اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آئے گا وہ میری امت میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید بالوں کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوست رکھتے ہیں جو کشادہ روح اور سہل گیر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مسلمان ایسی جگہ کسی کی امداد کرے گا جہاں لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں اور اس کی بے عزتی کے درپے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کی امداد کرنے والے کی وہاں مدد کرے گا جہاں وہ امداد کا بہت زیادہ محتاج ہوگا، اور جو مسلمان ایسی جگہ اس کی نصرت سے جی چرائے گا جہاں لوگ اس کی بے عزتی کر رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ نصرت اور امداد سے جی چرانے والے کو بھی اس وقت ذلیل کرے گا جب وہ اپنے لیے نصرت اور امداد کا از حد محتاج ہو۔ یہ چند احادیث ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان احادیث کی روشنی میں اپنی زندگیوں کی ترتیب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن جن لوگوں نے یہ احادیث سنی ان سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک بار درود شریف ضرور پڑھیے گا، کیونکہ میں اس کا ذکر کرتا جا رہا ہوں، میرے سب کام ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں احادیث، اور واپس اب ہم چلتے ہیں اپنے جو ٹاپک ہے مین، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو ڈیسیژن ہوا ہے وہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اس کی جو مزید پرتیں ہیں وہ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے اپنے پینل کے ساتھ، لیکن اس کا تھوڑا سا میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ خاص طور پہ جو امریکہ کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ بتاتا چلوں کہ آرٹیکل 2 سیکشن 4 جو امریکن کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ امپیچمنٹ کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہسٹری یہ کہتی ہے کہ جارج میسن جو تھے انہوں نے امپیچمنٹ کے بارے میں جب یہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے فیور کیا تھا کہ امپیچمنٹ ان لوگوں کی جائے جو میل ایڈمنسٹریشن میں یعنی انکمپیٹنس میں انوالو ہوں، لیکن جیمز میڈیسن کا جو ویو تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ ٹریزن، برائبری اور ہائی ادر کرائمز میں اور مس ڈیمینرز میں انوالو ہوں ان کی یہ کی جائے۔ جیمز میڈیسن کا جو ویو تھا وہ کامیاب ہوا۔ کانگریس نے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ایکسٹریم کیسز میں ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز جو ہے اس نے انیشیٹ کی ہے پروسیڈنگ 62 ٹائمز 1799 سے لے کر ابھی تک، اور اس میں جو 2 کیسز تھے وہ ٹرائل تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ 17 فیڈرل آفیسرز ہیں جو ابھی تک جن کا یہ پروسیس چلا ہے، 13 ان میں سے فیڈرل ججز تھے، ان کے نام بھی میرے پاس ہیں، لیکن ان میں 2 پریزیڈنٹس بھی تھے، ان میں اینڈریو جانسن اور بل کلنٹن
کے خلاف امپیچمنٹ ہوئی تھی. دونوں جو تھے وہ ایکویٹڈ ہو گئے تھے اور ان کو بری کر دیا گیا تھا. اور رچرڈ نکسن صاحب کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی امپیچمنٹ کا سلسلہ شروع ہونے ہی والا تھا, جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سلسلہ خراب ہو سکتا ہے تو انہوں نے ریزائن دے دیا تھا. اب اس میں ہمارے ہاں یہ صورتحال ہے کہ نمبرز گیم کی بھی بات کریں گے. جہاں پہ نمبرز گیم کی بات آتی ہے تو وہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پارٹی پوزیشن ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ میں پارٹی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سیٹیں ہیں 125 اور مسلم لیگ نون کی ہیں 91, مسلم لیگ کیو کی ہیں 54, ایم کیو ایم کی 25, ایم ایم اے 7, اے این پی 13, مسلم لیگ فنکشنل 5 اور آزاد 16. یہ میں مسلم لیگ یہ جو تمام لوگ ہیں ایم این اے ان کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سینٹ میں جو ہے پیپلز پارٹی کی 9 ہیں, مسلم لیگ نون کی 4, مسلم لیگ کاف کی 38, ایم کیو ایم کی 6, ایم ایم اے 17, اے این پی 2, مسلم لیگ فنکشنل 1, پختونخوا ملی عوامی پارٹی 3 اور آزاد 11 ہیں. یہ دوبارہ ان کو بتاتے ہیں کہ دونوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو پیپلز پارٹی کے 134 بنتے ہیں, مسلم لیگ نون کے 95, مسلم لیگ کاف کے 92, ایم کیو ایم کے 31, ایم ایم اے کے 24, اے این پی کے 15, مسلم لیگ فنکشنل کے 6, پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے 3 اور آزاد ٹوٹل جو ہیں وہ بنتے ہیں 27. تو یہ نمبر جو بنتا ہے یہ بنتا ہے 305 اور ضرورت جو ہے وہ جس نمبر کی وہ 295 ہے اور 295 اگر ہو جاتا ہے تو 2/3 ہو جاتی ہے. 2/3 کے بعد امپیچمنٹ جو ہے وہ کرنا آسان ہو جائے گا. اب یہ جو پوزیشن ہے کیا واقعتاً ایکچولی بھی یہ ہے کہ نہیں یہ الگ کویسچن ہے, لیکن ابھی تک جو ڈیکلیریٹری لیول پہ جو پوزیشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. شروع کرتے ہیں بات. کاکڑ صاحب, کل میں دیکھ رہا تھا کہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی تو آپ بھی وہاں پہ جب زرداری صاحب نے بڑا زور دے کے جنرل مشرف کہا تو میں آپ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ بھی وہاں پہ بڑے انہماک سے یہ ساری گفتگو سن رہے تھے. آر یو شور کہ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے خدا نخواستہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا جس طرح آپ نے خود فرمایا. اگر ایک امریکن ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے پریزیڈنٹ اس کی امپیچمنٹ ہو سکتی ہے تو یہی رائٹ ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی ہماری پارلیمنٹ کو دیتا ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے تو کسی پریزیڈنٹ کے خلاف امپیچمنٹ وہ ہو سکتی ہے, اس کو کیا جا سکتا ہے. تو آئی ایم شیور کہ وی ول سکسیڈ. تو آپ کو اس کے پروز اینڈ کونس کا سب بڑا بالکل صحیح طرح اندازہ ہے اور آپ بڑے سوچ سمجھ کے اس راستے کا آپ نے انتخاب کیا ہے. کسانہ صاحب, ایک بات لاؤڈ اینڈ کلیئر ہونی چاہیے کہ 16 کروڑ عوام کے ساتھ بہت مذاق ہو چکا. اب اس قوم پہ رحم جو ہے وہ کھانی چاہیے لوگوں کو. ان کے بنیادی حقوق جو ان گارنٹیڈ بنیادی حقوق ہیں اس کو کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا. یہ جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ شاید 58(2)B جو ہے 58(2)B اس لیے نہیں ہے. آپ نے آئین کی بات کی, وہ بھی آئین میں ہی ہے. جی, 58(2)B اس لیے نہیں ہے کہ جب کسی کا موڈ خراب ہوا تو پوری قوم کو ذبح کرے. یہ اس کو اب کوئی شاید وہ آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں موڈ کی, لیکن یہاں پہ چونکہ موڈ خراب ہوتے رہے ہیں تو اس لیے میں اس خوف کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ موڈ خدا نخواستہ پھر خراب ہو گیا تو پھر مسائل ہو سکتے ہیں. دیکھیں, اب جس کا موڈ خراب ہوگا لوزر بھی وہی ہوگا. یہ کوئی نہ سوچے کہ اب میں ایسا کروں گا, یا جو ایسے ناقابت اندیش ایڈوائزرز ہوں گے جو ان کو کہیں گے کہ جی اب آپ یہ کر لیں کہ اس قوم نے چونکہ ایک آئینی راستہ اختیار کیا ہے آپ اس کو اپنی ذات کا مسئلہ بنائیں اور کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے لوگ جو ہے مزید مشتعل ہوں. یہ اس ملک کے ساتھ, اس قوم کے ساتھ ظلم عظیم ہوگا. اور ساتھ ہی ایک چیز ذرا اور بتا دیجیے گا کہ پریزیڈنٹ کا مواخذہ اور ججز کی بحالی بعد میں اور مواخذہ پہلے, اب اس سے یہ بھی ایک کنسرن موجود ہے کہ اگر آپ مواخذے کی طرف جاتے ہیں تو آپ بیسیکلی آپ کی کولیشن جو ہے وہ ان کو آئینی صدر نہیں مانتی رہی ہے, تو اس لحاظ سے تو پھر آپ انہیں آئینی صدر مانیں گے؟ دیکھیں, اب جہاں تک کچھ زمینی حقائق تھے یا ہیں اس کو تو سامنے رکھنا ہوگا. اب اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس کو صدر نہیں مانتے تو بھی شاید کم سے کم JOAF کی طرف یا MMA کی طرف سے یہ انصاف نہیں ہوگا. ہم ون وے اور دی ادر اس کو پریزیڈنٹ تو مان چکے ہیں, لیکن شاید حالات ناگزیر تھے,
اب ہم نے جب ایز اے منسٹر اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی انہی سے ہم نے لیا. ٹھیک. یا اب ہمارے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ انہی سے ہی ہیلپ لیتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہیں لیکن بحالت مجبوری ان کو دیکھنا پڑا. اور لیکن آپ ایک آئینی راستہ جو ہے وہ اس کو اپنا رہے ہیں. میں فخر امام صاحب کو بیچ میں لاؤں گا اس ڈسکشن کے. فخر صاحب آپ کا ماشاءاللہ بڑا زبردست ایکسپیرینس ہے اور میرا خیال ہے کہ چند لوگ جو پاکستان میں ہیں جن کی کریڈیبلٹی میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن آپ کے سامنے نہیں کہتا, جن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ لوگ سب مانتے ہیں. اور بلکہ آپ کا تو مجھے اس لیے بھی یاد ہے کہ آپ نے, میرا خیال ہے کہ آپ واحد سیاستدان ہیں شاید کہ جنہوں نے اپنا ریزگنیشن دے دیا تھا جب آپ نے لوز کیا تھا الیکشن ملتان جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی اس کے چیئرمین شپ کا, تو آپ نے لوکل باڈیز کی منسٹری جو تھی اس کو چھوڑ دیا تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اب امپیچمنٹ ہے, ہاؤ اینڈ وائی ناؤ, یہ دو کوسچنز ہیں کہ کیسے, آپ کا کیا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ اب کیا ہوگا. جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں ایک طریقہ بتایا گیا ہوا ہے اور 11 اگست کو کہا جا رہا ہے کہ کنوین کیا جائے گا قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے. ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ, کیسے جائیں گے یہ آگے؟ جی, گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک امپیچمنٹ موشن کے بارے میں دو مین سٹریم پارٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ صدر مملکت, اگر ان کو مانتے ہیں صدر مملکت, تو ان کے خلاف یہ موشن موو ہوگا. جو پہلے آپ نے بھی 58(2)B کی بات کی 5 مرتبہ لاگو ہوا. جنرل ضیاء الحق نے کیا 88 میں, نان پارٹی ہاؤس تھا. الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا, قدرت ان کو لے گئی. باقی جتنے بھی 4 جب بھی ہوئے تو ایک مین سٹریم پارٹی دوسری طرف تھی, ایک اس وقت گورنمنٹ میں اور اپوزیشن. وہی دونوں پارٹیز آج اکٹھی ہو کر آ رہی ہیں. تو یہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایک نیا تجربہ ہے پاکستان کی سیاست میں. اور جو یہ بیسک ہوا تھا معاہدہ کہ ہم اکٹھے ہوں گے جمہوری پارٹیز لندن میں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت, یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ پولیٹیکل فورسز نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں اب 61 سال کی تاریخ ہے کہ یہاں جمہوریت, آئین کی پاسداری, عوام کی حمایت, لیجٹمیٹ گورنمنٹس نے چلنا ہے یا نان لیجٹمیٹ, یہ بہت ایک بنیادی بات آ گئی. اور یہی مسئلہ اس وقت مواخذے کا میں سمجھتا ہوں, لیجٹمیسی ورسز نان لیجٹمیسی. جنرل مشرف نے 2002 کی الیکشن, وہ ہم جانتے ہیں کیسی ہوئی, ساری دنیا نے اس کے بارے میں جو لکھا. اور پھر 2007, اور وہ بھی 9/11 کی وجہ سے میرے خیال میں وہ رہے ہیں اب تک صدر. وہ جو بین الاقوامی سطح پر حالات پیدا ہو گئے. آج کیوں اکٹھی ہوئی ہیں پارٹیز؟ کیونکہ جو 3 نومبر کو ایک انہوں نے قدم اٹھایا کسی سیولائزڈ اسٹیٹ میں کوئی سوچ بھی سکتا ہے. ابھی آپ نے میڈیسن کی بات کی, ٹام جیفرسن کی بات کرتے ہیں, ان کے ہاں مواخذہ 2 مرتبہ ہوا آن مائنر ایشوز. بل کلنٹن کے خلاف کیا بات تھی کہ ایک پرسنل مسئلہ تھا جس کے بارے میں انہوں نے سچ نہیں بولا. نو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن. یہاں تو کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. 3 نومبر کو ایک شخص جو ہے وہ آئین کو بالکل اس طرح ٹریٹ کرتا ہے جیسے کہ it doesn't exist in his capacity as chief of the army staff. Under what law, under what constitution? ذرا سوچیں بھی, پاکستان میں پرابلم ایک ہی رہا ہے, انسٹیٹیوشنل نیشنل ایجنڈا, پرسنل گین پرسنل ایجنڈا. دیٹ از دی کانٹرڈکشن ان آور پالیٹکس. اور وہی آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ مواخذہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ جب 18 فروری کو کلیئر مینڈیٹ آیا. مینڈیٹ کیا تھا؟ جو انسٹیٹیوٹ آف ریپبلکن پارٹی نے کیا ہے, جون میں انہوں نے ایک سروے کیا, اور وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے who have sympathy towards جنرل مشرف. حمایت ان کی پاکستان میں کہتے 11% رہ گئی ہے. بش کی 28% ہے, سیکنڈ لوئسٹ آف اینی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. ٹرومن کی 22% پر چلی گئی تھی. اب آپ خود دیکھیں کہ جس شخص کی 11% حمایت رہ گئی ہو, از ہی لیجٹمیٹ؟ پھر سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم اگلی پارلیمان سے حمایت لیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس لیں گے. آئیں کانفیڈنس لیں. تو انہوں نے خود کوئی راستہ نہیں چھوڑا, کوئی جمہوری راستہ نہیں چھوڑا. لیکن وہ جو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو نہیں تھی نا جو انہوں نے کہا تھا, انڈرٹیکنگ دی تھی. اور اگر ابھی بھی کولیشن ان کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں,
تو یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے؟ دیکھیں یہ تو یہیں تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے جی، کیونکہ انہوں نے کیوں ریموو کیا تھا چیف جسٹس افتخار چودھری اور 40 اور سینئر ججز کو؟ اسی لیے کہ ان کو خطرہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ کہیں گے کہ آپ اس پارلیمان سے نہیں حمایت تمہارا حاصل کر سکتے، اٹ ہیز ٹو بی دا نیو ساورن، دا نیو پارلیمنٹ. دیٹ واز دا کانٹیکسٹ. مولوی صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے جو کولیشن نے اختیار کی ہے. آپ کے پاس آپ کی پارٹی نے صاف طور پہ کہا ہے کہ آپ ڈیفینڈ کریں گے پریزیڈنٹ کو، اور آپ کے پاس بھی کانسٹیٹیوشنل ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو ڈیفینڈ کریں، اور اس کا طریقہ ہے کہ آپ جس طرح بھی اجلاس شروع ہوگا اس میں آپ جا کے ڈیفینڈ بھی کر سکتے ہیں. تو ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن کی ایکسرسائز کرنے کے اوپر وائی ہیو اینڈ کرائی؟ کیوں اتنا ہیو اینڈ کرائی ہو رہا ہے آپ کی پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم یہ کر دیں گے، ہم پریزیڈنٹ کو اس طرح کریں گے، وہ کریں گے؟ مطلب ایک کانسٹیٹیوشنل آپشن ہے تو اس کے اوپر کیوں اتنا شور و غوغا کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. میرے ساتھ بڑے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں. ود ڈیو رسپیکٹ obviously I don't agree with whatever has been said. اور اس کے سمپل ریزنز یہ ہیں کہ میرے خیال میں 17 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق ڈیفینیٹلی اب شروع ہو رہا ہے. کیونکہ مذاق اس لیے شروع ہو رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو مینڈیٹ ملا تھا فیب 18 کو گورننس کرنے کا. آپ نے اٹھا کے اس مینڈیٹ کو گورننس تو کی نہیں. لا اینڈ آرڈر سچویشن ورس ہوتی گئی، پرائس ہائکس بڑھتی گئیں، سارے وعدے ٹوٹ گئے آپ کے پرائس ہائکس کے. اس کے علاوہ جو ہے فاٹا کی سچویشن ورس ہوتی گئی. فارن پالیسی ڈیزاسٹرز کے اوپر ڈیزاسٹرز، پہلے یو ایس کی ڈیزاسٹرز ٹرپ، اس کے بعد پھر ساک کی جو ڈیزاسٹرز ٹرپ، کارزائی کی ہاٹ ٹاک، مطلب ایک قسم کا ڈس فنکشنل. تو ہم نے دکھا دیا تھا کہ 100 ڈے بٹریل جو ہم نے چارج شیٹ دی تھی. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم نے چارج شیٹ دی تھی ان کے خلاف، حکومت کے خلاف، 100 ڈے بٹریل. اس کے بعد پھر ہم نے ایک اور چارج شیٹ دی تھی ریسنٹلی لاسٹ ویک، یو ٹرنز میڈ، اور وہ ہم پریزنٹ کرنا چاہ رہے تھے ڈیموکریٹک وے میں. اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی. ہم ڈیموکریٹک وے میں بات چیت کرنا چاہ رہے تھے ان کے سارے یو ٹرنز پہ، ان کی ڈس فنکشنل نان گورننس پہ. انہوں نے الٹا اٹھا کے کیا کیا کہ امپیچمنٹ کی چیز بیچ میں لے آئے. تو اگر ان کو اتنا ہی شوق تھا امپیچمنٹ کرنے کا تو 4 مہینے پہلے کر لیتے. کیوں نہیں کیا انہوں نے 4 مہینے؟ ابھی کیوں کیا؟ ٹائمنگ بھی تو آپ تھوڑا غور کیجیے. August 14 لائرز جو ہیں موومنٹ کرنے لگے اور اس سے بالکل تھوڑے ٹائم پہلے وہ کر رہے ہیں. کیوں؟ صرف ایک ریزن ہے، بیکاز یہ مان چکے ہیں اپنی ہار مان چکے ہیں. جو کام جو ہے 4 سال میں جو بربادی جو ہو سکتی تھی وہ انہوں نے 4 مہینے میں جا کے دکھا دیا قوم کو. تو اب ان کے پاس کوئی اور راستہ میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنلی ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ امپیچمنٹ کے لیے. کہا کہ جو 3 نومبر کے اقدامات تھے وہ غیر آئینی تھے، اور جو بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ جو ٹسل ہے وہ یہ ہے کہ لیجیٹمیسی اور نان لیجیٹمیسی. ہم تو اس چیز کو لیجیٹمیٹ نہیں مانتے کہ آپ جو ہے ڈیموکریٹک وے میں فنکشن نہیں کرنا چاہ رہے. پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ ڈیموکریٹک سپریمیسی اور پارلیمنٹ امپورٹنٹ ہے. آپ کیا کریں؟ پہلے آپ نے ISI کے پارلیمنٹ کا حصہ کیسے؟ مجھے ایک تھوڑی سی بتائیے گا. پارلیمنٹ کا حصہ ہیں لیکن پارلیمنٹ میں جاتے نہیں ہیں. اب وہ جائیں گے جب ان کی مرضی ہوگی، جب وہ جانا چاہیں گے. آج تک انہوں نے ایڈریس نہیں کیا. وہ ایک دفعہ کیا تھا انہوں نے ایڈریس، اور انہوں نے جہاں اس وقت جو غیر آئینی قسم سے انہوں نے جو اختیار کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم اپوزیشن اس وقت کی، وہ آپ کے سامنے ہے. میں صرف اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گی. پارلیمنٹ کا حصے ہیں وہ، رائٹ. ISI بھی ایک انسٹیٹیوشن، ان کا تو کام انسٹیٹیوشنز کو توڑنا ہی ہے، کیونکہ انہوں نے صرف انسٹیٹیوشنز کو توڑا ہے. ہر چیز پہ یو ٹرن لیا ہے، ہر چیز پہ توڑا ہے. ان کی اپنی پارٹی میں امین فہیم صاحب کا پوچھیں نا ان سے کیوں اختلاف رائے، پوچھیں NRO کا پوچھیں. چلیں یہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے کویسچن یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وائی ناؤ. کاکڑ صاحب، اس میں جو میں نے بھی فخر صاحب سے بھی پوچھا تھا اور اماری صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے آپ نے کیوں انتخاب اس کا کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ اس وقت کی جائے. اس کا جواب آپ تیار رکھیے گا، لیکن ہمیں ایک بریک لینا پڑ رہی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے ناظرین تو تفصیلات آگے بڑھائیں گے اور انڈیا اور امریکہ بھی جائیں گے اور وہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ اس نیوز کا کیا رد عمل ہو رہا ہے. کیونکہ بھارت میں سنا ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کی خاصی پاپولیرٹی تھی وہاں پہ. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، اور امریکہ بھی چلیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو ان کے الائز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں. آفٹر دس بریک پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدر کے مواخذے کے حوالے سے جو کولیشن کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کی ہم مختلف جزیات جو ہیں وہ ذرا جانچنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو روٹ اختیار کیا جا رہا ہے اس میں کیا کیا چیزیں مضمر ہیں. کاکڑ صاحب، وائی ناؤ؟ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ایسا بار نہیں کہ اس کے لیے فلاں دن، فلاں مہینہ، فلاں سال ہو.
ورڈنگ ہے وین ایور، جب بھی پارلیمنٹ چاہے گی. تو پارلیمنٹ اس وقت یہ سوچ رہی ہے، جو میجورٹی آف دی ممبرس ہیں، کہ اب یہ موقع ہے کہ انصاف کیا جائے. تو اب بھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے، 9 سال آلموسٹ ہونے کو ہیں. یہ قوم جو ہے سہتی رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں آج کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نیئر ٹو کولیپس پہنچا دی گئی ہیں. اب بھی اگر ان کو گلا ہے کہ جی کیوں ایسا ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے آپ نے نمبرز گیم کو ایویلویٹ کر لیا صحیح طرح؟ بالکل صحیح ہے. کمٹمنٹ صاحب کے موجود ہے. مخدوم امین فہیم صاحب پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ ہیں، اور وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط پارٹیوں کے اندر اختلاف رائے، میں اپنی پارٹی سے کسی بات پہ اختلاف رائے کا رکھ سکتا ہوں، لیکن پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کبھی نہیں کروں گا. امین فہیم صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ پارٹی میری پیپل پارٹی ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی نہیں مانتے. ہم کیا کہیں گے کشمیر اللہ طارق صاحبہ کو، نیلوفر بختیار صاحبہ کو ہم کیا کہیں گے؟ ان کی اختلاف رائے، لیکن بلکہ وہ تو کھل کے کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے ان کا ساتھ، تو پھر کیا کہیں گے؟ یہ اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں، اور جے یو آئی کا ہم نے نقطہ نظر دیکھا، لیکن اب چلتے ہیں ذرا پشاور اور بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما اقبال ظفر جھگڑا صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کیا اس تمام سینیریو کو اچھی طرح وے کر لیا ہے یا نہیں. جھگڑا صاحب السلام علیکم. جی جھگڑا صاحب السلام علیکم. ہلو، پیک کر دو. جھگڑا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی جھگڑا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پریزیڈنٹ کی امپیچمنٹ کے حوالے سے، اور بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ کیا آپ نے تمام آپشنز وے کر لی ہیں، اور کیا آپ نے نمبرز گیم جو ہے وہ دیکھ لی ہے؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی جو رہنما ہے مخدوم امین فہیم صاحب، وہ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ بھی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ نہ سپورٹ کریں. تو اس کیس کے اندر کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی جو پلاننگ ہے وہ ناکام ہوتی ہے، تو دوسرا سینیریو ہے، اس کے لیے آپ نے سوچا ہے کیا؟ شکریہ جی خان صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ یہ دوسرا آپشن فیلئر والا جو ہے، اس کو سوچنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سے مخدوم امین فہیم صاحب نہیں کر رہے یا کوئی اور ایسی بات کچھ اور لوگ ہیں، تو یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جس وقت انشاءاللہ یہ وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ 2/3 اکثریت تو بہت پیچھے رہ جائے گی. آگے آپ دیکھیں گے جو اس میں انشاءاللہ کامیابی ہوگی، وہ دیٹ وڈ بی نیئر اباؤٹ 90% میجورٹی پہ یہ کامیابی آپ کو حاصل ہوگی. تو انشاءاللہ اس ورسٹ سینیریو کو تو سوچنے کا میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزر چکا ہے. وہ تو ایک بالکل اگر ہم اس پہ سوچیں گے تو پھر ویسے ہی یہ کہنا کہ ہماری پوزیشن کمزور ہے کیوں کہا جائے، جب نظر آ رہا ہے، بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ پوری قوم نے جو ورڈکٹ دیا ہے اس سے عوامی نمائندے کس طرح پھریں گے. یہ تو آپ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ عوامی سوچ جو ہے اور عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے اور جو ایک ڈکٹیٹوریل فورسز کو جس طرح ریجیکٹ کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی سیاسی شخصیت یا جمہوری سوچ رکھنے والا آدمی دوسری طرف نہیں جائے. اچھا جھگڑا صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ آپ نے انہیں یہ بھی کہا ہے کہ وہ چاروں اسمبلیوں سے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیں، اور چاروں اسمبلیاں جو ہیں وہ قرارداد بھی پاس کرنے جا رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے، نہیں وہ صرف قرارداد پیش کریں، لیکن کیا یہ قرارداد جو ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیڈیٹی ہوگی؟ کیا یہ واقعتاً بائنڈنگ ہے؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ کے لیے مینڈیٹری ہو. کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، یہ صرف ایک مورل بائنڈنگ ہے ہم پہ کہ ہم یہ پہلے سے ہی شو کر دیں کہ پورے 4 صوبے جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، اور لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز جو باقیات ہیں ڈکٹیٹوریل ریجیم کو ان کو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. جھگڑا صاحب آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. فخر امام صاحب، ذرا مجھے تھوڑا سا اس کی ایک آئینی جو پوزیشن ہے وہ ذرا بتائیے گا کہ اب اجلاس بلایا جائے گا، اجلاس میں یہ کیسے کنوین ہوگا سارا کچھ، اور پروسیڈ کیسے کریں گے؟ اسپیکر صاحبہ کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ آپ اسپیکر رہے ہیں، اس میں اسپیکر صاحبہ کا بھی ایک رول آبویسلی موجود ہے، ان کا کیا رول ہوگا؟ کیسے یہ کنڈکٹ کیا جائے گا سارا سلسلہ؟ دیکھیں جی، اس میں آئین تو بالکل کلیئر ہے کہ 50% آئدر ہاؤس کین موو سگنیچرز. تو جیسے ہی
स्पीकर या चेयरमैन के पास ही आएगा. अगर स्पीकर पास आए तो फिर स्पीकर within 3 days has to send the notice, वो जो लिखा होगा charges to Mr. President. ठीक. और फिर 7 और 14 दिन के दरमियान ये सारी प्रोसीडिंग्स जो होंगी वो कंडक्ट की जाएंगी आफ्टर द मोशन हैज़ बीन मूव्ड विद द स्पीकर. और वो 7 और 14 दिन के अंदर ये स्पीकर के ऊपर होगा, क्योंकि इसमें रूल्स मेरा ख्याल में क्लियर नहीं है कि किस तरीके से ये कंडक्ट. फिर ये दिया गया है, स्पीकर साहब ये डिसाइड करेंगे कि कैसे हम कंडक्ट नहीं करेंगे. उसमें ये जो आईनी पहलू उसमें दिया हुआ है कि वहाँ द अक्यूज्ड विच विल बी द प्रेसिडेंट, either he or his representative ठीक. will come and face the charges. But this will be another enigma for this present gentleman कि जो 4 साल लाजम था इनके लिए, shall address, it is not may. नहीं, बिल्कुल ठीक है. It was a mandatory provision of the constitution which he violated for 4 consecutive years. जो भी आप वजूहात कह लें, but that was a constant violation of the constitution. ये और बात है, nobody went and to the Supreme Court and said कि why is he violating, but that is a mandatory provision which he was constantly violating for 4 years. अब उन्होंने आके अपने आप को डिफेंड करना है और some other representative. So प्रेसिडेंट क्लिंटन ने ये किया, प्रेसिडेंट उसने जैक्सन ने ये किया. सो पाकिस्तान में भी इसका पहली मरतबा हम एक्सपीरियंस होगा. जो स्पीकर साहिबा का रोल होगा, मैडम स्पीकर, उनका ये रोल होगा कि शी विल देन से फॉर हाउ दिस होल प्रोसीडिंग्स विल बी. अमेरिका में तो ये हुआ था कि सेवरल डेज प्रो एंड कॉन तकारीर हुई, both in the House of Representatives and in the American Senate for several days. And then the vote took place. The vote was carried in the House. 2/3 was not carried in the Senate. 56 votes were cast against Mr. Clinton. They required 65. अब हमारे यहाँ numbers game, जैसे अभी आपने झगड़ा साहब को सुना है कि the government feels, the 2 major parties and the coalition partners feel they have more than the required numbers. ये तो test आएगा on the floor of the House. फिर I think the Constitution is quiet on the manner of voting. Will it be a division or will it be a secret vote? And this, I think, Constitution is also quiet on the time frame. जी हाँ, time frame 7 to 14 days के अंदर उन्होंने कहा ये होना चाहिए. Now it will be up to the speaker to define that role. The speaker will have a very important function in this. क्योंकि जैसे no confidence against prime minister या speaker और deputy speaker वो दिया हुआ है. Time frame within the rules. This will have to be defined by Madam Speaker. ठीक है. और जब वोटिंग हो जाती है 2/3 मेजॉरिटी इन केस के आ जाती है, the president cease to be the president forthwith. अच्छा, इस पे अब मैं नंबर्स गेम की बात करूंगा और मारवी साहबा मुझे ये बताइएगा कि प्रेसिडेंशियल कैंप जो है उसमें एक बड़ा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है और प्रेसिडेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आई विल फाइट इट आउट, और हम जहाँ तक भी जाएंगे वो जाना पड़ा जाएंगे. आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या? तमाम नंबर्स तो आपके अगेंस्ट जा रहे हैं. हमारी कॉन्फिडेंस की वजह बहुत सिंपल है, क्योंकि हमें ये एक बहुत बड़ा शरेड लग रहा है. और मैसेज क्या दे रहे हैं आप नेशन को? आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरे दुनिया को कि आप फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म पे लगे हुए हैं? आपके जो है इकोनॉमिक टर्मोइल में सुनामी आपके ऊपर बैठी है, और आपकी जो गवर्नमेंट है जो कहती है अपने आप को कि वो डेमोक्रेटिक है, उसने जो है इस तरह की डाइवर्जन टैक्टिक यूज़ करके सारी कौम का जो है तवज्जो, एक सोप ऑपरा बना हुआ था 3 दिन से. आपको तो पता है, जरदारी साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो गेट से निकल रहे हैं, और अब 3 दिन के बाद ये फैसला. This is the beauty of democracy, that you have wasted the energies of 17 करोड़ अवाम. और ना सिर्फ वो कि आप डेमोक्रेटिक तो है ही नहीं ना, क्योंकि अगर आप डेमोक्रेटिक होते तो आप सिस्टम चलाते. आप सिस्टम नहीं चला रहे, आप पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी तो मानते ही नहीं है. मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगी, और वो सिर्फ ये कि ये पर्सनल वेंडेटा है. जिस तरह से उन्होंने कहा, जिस तरह से सब ये पूरी की पूरी चीज़ चल रही है, ये पर्सनल वेंडेटा कहाँ तक जाएगा? ये वेस्टेज ऑफ टाइम कहाँ तक जाएगा? उन्होंने बिल्कुल सही, क्योंकि लीगल एक्सपर्ट्स तो ये हैं, हम तो इन सब से सीखते हैं. तो ये जो सारा प्रोसेस है, ये आप मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं? ये आप इंस्टेबिलिटी की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, और टाइम लगेगा. आई नीड टू फिनिश व्हाट आई एम सेइंग प्लीज, कि ये टाइम जो है, ये टाइम जो जा रहा है ना, ये भले 10 दिन हो, 2 महीने हो, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ये वो, तो बेसिक इश्यूज का क्या हो रहा है? महंगाई का क्या हो रहा है? प्राइस हाइक्स के अलावा मैं ये पूछूं कि क्या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स इंस्टेबिलिटी बिकॉज़ ऑफ दिस इंपीचमेंट डिसीजन? फखर साहब
لیکن یہ گزارش یہ ہے, دیر آر 2 points of view on this. پچھلے جو 4 مہینے گزرے ہیں اس میں سیرپٹیشس طریقے سے موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دس از ون میجر پوائنٹ آف ویو, اور دیٹ پوائنٹ آف ویو ناؤ از اونڈ بائی دی کولیشن گورنمنٹ. ورنہ اس نہج پر وہ کیسے پہنچے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انٹریگ اور کنسپیریٹوریل مائنڈز بیٹھ کر اور عوام کے ورڈکٹ کو نگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. مہنگائی 8.5 سال اتنا یہاں کیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر بٹ لیٹ می پٹ اٹ ان اے نٹ شیل, کہ مہنگائی کا $20 ارب یہ جو فائنینشیل ایئر گزرا ہے جس میں 10 مہینے گورنمنٹ ان کی رہی, جو 8 سال سے ایک فائنانس منسٹر رہا جو وزکٹ کہا جاتا تھا, سٹی بینک سے ہو کر آتا ہے, اور $20 ارب کا ہمارا ہے ڈیفیسٹ اونلی آن امپورٹ ایکسپورٹ. واٹ کائنڈ آف گورنمنٹ واز دیٹ؟ ناٹ ون پاور پروجیکٹ ان 8.5 years. کس قسم کی یہ وزڈم شو کرتے ہیں اپنے آپ کو ٹیکنوکریٹس کمنگ فرام ملٹی نیشنل بیک گراؤنڈس. بیچارے پولیٹیشینس تو کم فرام نارمل آرڈنری سٹیزنری. لیکن انسٹیبلٹی آپ کہنے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. دیکھیں جی, دس از پارٹ آف ڈیموکریسی, دس از پارٹ آف یور کانسٹیٹیوشنل رول, کہ اف دیر آر پیپل ہو آر بلاکنگ اور نارمل پروسیسز آف گورننس, یہ گورننس کی بات کر رہے ہیں, گورننس آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کانسٹیٹیوشن کو یو ٹریٹ اٹ لائک آئی ڈونٹ نو واٹ. 3 نومبر دس واز دا سیکنڈ ٹائم. اور پھر گورننس کی بات کرتے ہیں, میرے تو خیال ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کانسیپچل فریم ورک. لیکن مجھے یہ بتائیے گا, مجھے فخر صاحب صرف اتنا بتا دیں کہ از اٹ گونا بی healthy for the body politic of Pakistan or not? I think it will be the most feasible, and if it goes through the manner, agar in mein thoda sa bhi iota of national, what I would call collective interest hota, of the corporate, the so-called corporate Pakistani esprit de corps, because they are brought up to think of the esprit de corps as the essence of their training, their outreach, the manner in which dignified, honorable people live. تو جناب یہ he would have put in his papers. چلیں اس پہ مزید بات کریں گے. مجھے بریک کا وقت لینا پڑ رہا ہے, بریک کے بعد میں آؤں گا, آپ سے کامنٹ بھی لوں گا, لیکن ناظرین ایک بریک لینی پڑ رہی ہے, اور بریکس آپ کو پتہ ہے کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے. پلیز سٹ ٹائٹ, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے صدر کے مواخذے کے حوالے سے, اور ہیٹڈ ڈبیٹ ہے, اور ہر ایک کا اپنا اپنا ویو ہے, اور ڈیموکریسی میں تو پھر یہی ہوتا ہے, اور ہر ایک کا ویو اپنا چلتا ہے. مولوی صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھیں فخر صاحب کو. چھوٹے سے پوائنٹس تھے لیکن ہیں تھوڑے سگنیفیکنٹ. اکنامک جو سونامی آئی ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے زمانے میں آئی ہے, اور آئی تھنک یہ قوم کے ساتھ توہین ان کی انٹیلیجنس پہ ہوگی اگر ان کو آپ اگر یہ ایکسپیکٹ کریں گے, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ روٹی کی پرائس Feb 18 کو کیا تھی اور روٹی کی پرائس آج کیا ہے, اور روٹی کی پرائس نومبر جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو کیا تھی. اور دوسری یہ بھی ایک اور توہین ہوگی کہ اگر ان کو یہ بھی پتا ہے, کیونکہ میڈیا آج کل بہت زیادہ انفارم کرتا ہے قوم کو, اور قوم کو یہ بھی پتا ہے کہ آئی پی پیز کی پیمنٹ جو ہے وابڈا نے روکی ہوئی ہیں, اور ان کے زمانے میں 4 مہینے میں جو سچویشن انہوں نے خود کریٹ کی ہے وہ کافی خوفناک ہے. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو کم ٹو دا مین ایشو. مین ایشو کیا ہے؟ مین ایشو یہ ہے کہ ڈیموکریسی میں گورننس کرنی ضروری ہے, اور جب گورننس نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو ایکسکیوزز ڈھونڈی جاتی ہیں, بلیم گیم ایلسویئر. یہ میں اس پوائنٹ کو ریجیکٹ کرتی ہوں, اور اسٹرانگلی ریجیکٹ کرتی ہوں کہ پریزیڈنٹ بلاکیج ہیں ڈیموکریسی میں. کدھر کی بلاکیج ہیں؟ وہ تو آپ کے فورٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم ہے. ان کی وجہ سے تو آج جو ہے سچویشن, مطلب پاکستان کی کوئی ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے. نہیں تو آپ 1999 کے اکتوبر کی سچویشن دیکھیں, اور آج کی جب ہم نے حکومت چھوڑی تھی اس کی سچویشن دیکھیں, تو صدر صاحب ان کی کوئی بلاکیج نہیں. صدر صاحب نے تو ان کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کر کے دکھائے, تبھی تو یہ لوگ گورننس میں بیٹھے ہیں. باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ ہی از دی بلیسنگ فار پاکستان. ایبسولوٹلی. چلیں یہ تو بڑی بات کی ہے جی انہوں نے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ از بلیسنگ فار پاکستان, اور امپیچ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا وہ امپیچ کرنا چاہتے ہیں, لیکن امپیچمنٹ میں اب جو آئین کی ہم نے بات کی تھی اور 58(2)(b) کی بات کی تھی کاکڑ صاحب, میں وہ بھی دیکھ رہا تھا کہ 58 ایک تو 58 جو ہے
اس میں ڈیزولوشن آف نیشنل اسمبلی کا یہ چیپٹر ہے, اس میں ہے دا پریزیڈنٹ شیل ڈیزالو دی نیشنل اسمبلی اف سو ایڈوائزڈ بائی دی پرائم منسٹر, یہاں پہ پرائم منسٹر کا ذکر ہے, اینڈ دی نیشنل اسمبلی شیل انلیس سونر ڈیزالوڈ اسٹینڈ ڈیزالوڈ ایٹ دی ایکسپریشن آف 48 hours after the prime minister has so advised. اب 58 کے بعد 2B جو اس کا ہے وہ کہتا ہے کہ situation has arisen in which the government of the federation cannot be carried on in accordance with the provisions of the constitution and appeal to the electorate is necessary. اب وہ یہ 58(2)B جو ہے اگر وہ لگا دیتے ہیں, آپ کے پاس کیا آپشنز؟ کیوں لگائیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ کون سی آپشن تو ہے, وہ کون سی حالات ہیں؟ وہ چارج شیٹ آپ کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ چارج شیٹ ہم ان کو کریں گے, دے چکے ہیں. ہم تو اس وقت ڈیفینڈنگ پوزیشن میں پریزیڈنٹ صاحب ہوں گے, وہ یا ان کے جو نمائندے ہوں گے ان کو آ کے اپنی صفائی دینی ہوگی. دیکھ لیجئے اس ملک پہ ایک امپورٹڈ پرائم منسٹر مسلط کیا گیا جو اپنے آپ کو اکانومی کا ماسٹر سمجھتا تھا. آج خود پریزیڈنٹ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آ جائیں, وہ اپنی صفائی پیش کریں, وہ نہیں آئے, لیکن ہی از ایبسکونڈنگ اور نہیں آ رہا ہے. اب ہم ریسنٹلی سعودی کو وزٹ کر کے آ رہے ہیں. کاکر صاحب جو آپ بات کر رہے تھے اس کو ذرا کنٹینیو کیجیے گا کہ ماروی صاحبہ نے جو چارج شیٹ ایک قسم کی آپ کو خلاف دی ہے, وہی چارج شیٹ کی بنیاد پر اگر پریزیڈنٹ 58(2)B کا استعمال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ کیوں کریں گے؟ اب اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے, لیکن ہی ہیز این آپشن. میں دیکھیں آپشن کے لیے اگر ایسے سرکمسٹینسز جو ہیں وہ ایگزسٹ کریں گے جو بالکل ہی انوائڈیبل ہو 99.99%, ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اگر تھوڑے بھی بہت بھی حالات کچھ ہیں یہ کن کے پیدا کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا تھا کہ سعودی عرب سے پچھلے فائنینشیل ایئرز میں جو تیل خریدا گیا تھا یا اس سے بھی تو نیئر ٹو $6 بلین جو ہے اس کی پیمنٹ روکی ہوئی تھی, انہوں نے نہیں دی, جو کہ اس گورنمنٹ کو اس کو ری اسکیجول کرنا پڑ رہا ہے. ڈیفنس ڈیلز میں انہوں نے پیمنٹ روکی ہوئی تھی جو کہ ہمیں پیمنٹ کرنی پڑ رہی ہیں. نیشنل لیول پہ آپ دیکھ لیجئے کہ شوگر کرائسس اس وقت کی گورنمنٹ کے سٹنگ منسٹرز کی اپنی انڈسٹریز اس میں انوالو تھی. پوری دنیا کے پریس میں یا یہ چیخے کہ جی سٹنگ منسٹر جو ہے اس میں انوالو ہیں, اس سکیمز میں کوئی کسی پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. یعنی گندم کا جو پہلے ایک سکیم پکڑا گیا تھا اس میں اب نام لینا مناسب نہیں ہے, ان کے بڑے بڑے وہ تھے. یہ تو انہی کے پیدا کرتا ہے. فخر صاحب کا انپوٹ لوں گا. فخر صاحب 58(2)B ڈو یو تھنک اٹس وائبل؟ دیکھیں جی, اٹ وڈ بی I think a great misadventure for Pakistan. اور وہ ٹوٹلی شو کرے گا اگین وہی بات, کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ایک طرف پرسنل ایجنڈا, یہاں بات ہو رہی ہے نیشنل ایجنڈاز کی. اب جو کتابیں لکھی گئی اس میں تو بہت ہی کہا نا کہ اباؤٹ پاکستان فرسٹ اور فلاں فرسٹ, تو انڈر لائن آف فائر کی بات آپ کر رہے ہیں. جی ہاں, تو کیا یہاں اتنے سرکمسٹانسز کی ہیں جو فیڈریشن کو بہت ویک کیا, یہ بات نہیں ہوئی. آپ نے تو ویٹ کا جواب دیا. 400 روپے پہ پاکستان کے ایگریکلچرسٹ کو ملے پچھلے سال, 1600 روپے پہ انہوں نے امپورٹ کی. 44 ارب 4400 کروڑ کا ہمیں نفی میں گیا حکومت پاکستان آن دا ویٹ پالیسی الون آف دا پریویس گورنمنٹ. وہ ایک اور بات ہے کہ برڈن جو ہے اب آ کر اس حکومت پہ پڑا. اچھا فخر صاحب, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کا اس میں بیک گراؤنڈ بھی ہے. ہماری جو ہسٹری ہے اس میں آج تک کبھی کوئی باعزت طریقے سے نہیں جاتا. یہ کیا چکر ہے؟ مطلب ہم لوگ اپنے سے اوپر کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ہم لوگ نیشنل انٹرسٹ میں, جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں, نو بڈی از انڈسپینسیبل. ہمارے ہاں قائد اعظم وہ بھی وفات پا گئے اور عزت سے آج تک ان کا نام لیا جاتا ہے. ان کے علاوہ کوئی آدمی عزت سے نہیں جاتا. یہ جو ٹرینڈ ہے یا یہ جو کلچر ہے یہ ہمارے ہاں کیوں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ جب اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز میں بیلنس آف پاور نہیں ہوتا, 17th امینڈمنٹ میں اپنے اسپیکر تھا جب 8th امینڈمنٹ پاس ہوئی, جس میں بیشتر پاورز جو تھے اس وقت کے صدر نے ان ہز ڈسکریشن لے لیے. یہ وہ پاورز تھے جو ڈرافٹسمن نے 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ وائس رائے سے لیے تھے. ذہنی طور پر ہم نے پارلیمانی نظام حکومت کو اپنایا نہیں, جو لوگ جمہوری طریقے سے ایوانوں میں نہیں آتے. اور اب آپ اسی پارلیمان کو لے لیں, 2017 کی پارلیمان تھی, انہوں نے 17th امینڈمنٹ کے ذریعے پہلے لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت 342 پہ ہم لے گئے, 88 سے 100 پہ ہم سینٹ لے گئے.
آپ امریکہ کو دیکھ لیں 200 سال، ہاؤس آف کامنس کو لے لیں، لوک سبھا کو لے لیں، آسٹریلین پارلیمنٹ کو لے لیں، کینیڈین، وہ ڈیزائن نہیں کرتا ہر حکمران اپنے لیے آئین. یہاں جو ہماری یہ ٹیمپٹیشن ہے کہ اپنے آپ کو اداروں سے بڑا سمجھنا، when we assume total power، اور میں حیران ہوں کہ یہ باتیں ہوتی ہیں یہاں. اب وقت آ گیا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، بہت بڑا امتحان ہے جنرل مشرف کے لیے کہ will he take the choice of a personal agenda یا قوم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرے. نوروی صاحب، پرسنل ایجنڈا اور سیف ایگزٹ، ریسپیکٹبل ایگزٹ. اسٹیٹ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، سب مانیں گے، سب محب وطن. اگر آپ محب وطن پاکستانی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو اسٹیٹ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. اور یہ جو ود ڈیو ریسپیکٹ جو ابھی جو ساری باتیں ہو رہی تھیں، یہ تو 17 فیبری کی اسکرپٹ لگتی تھی. الیکشنز ہو گئے اور ہم اپوزیشن میں ہیں، تو یہ جو ساری پیچھے کی جو باتیں ہیں، یہ آئی تھنک قوم از ناٹ انٹرسٹڈ. قوم آگے کی بات کرنا چاہتی ہے، بالکل ریلیونٹ نہیں. یہ انہوں نے گورننس نہیں کی ہے نا، تبھی وہ پیچھے جاتے ہیں. اگر گورننس کی ہوتی تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پیچھے جانے کا. کافی ٹھیک ٹھاک بیڈ ریزلٹس آ گئے، 60 سے 70 ہو گیا تھا ڈالر. ریزروز آپ کے ٹوٹلی ختم ہونے لگے تھے. لیکن پوائنٹ جو میں جس پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھا. پاکستان فرسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے پرسنل، جس طرح سے ہم نے ابھی پرسنلائزڈ قسم کی اسٹیٹمنٹس کل کی اسپیچ میں ہم نے دیکھی. صدر صاحب کا موقف ہمیشہ نیشنل انٹرسٹ اس طرح سے رہا ہے کہ اسٹیٹ کمز فرسٹ. اسٹیٹ کی جو اگر اسٹیٹ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. سو اسٹیٹ کا حفاظت کرنا ایک آئینی صدر کا فرض بنتا ہے، اور وہ ایک آئینی صدر ہے. ہم نے ان کو 5 سال کے لیے آپ نے ان کو 5 سال کے لیے منتخب کیا ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی اسی جمہوریت کا حصہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہیں امپیچ کرنا ہے، اور یہی ڈیموکریسی میں ہوتا ہے، اور یہ آئینی آپشنز ہیں. کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. فخر امام صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ صورتحال جو ہے اس میں آئندہ چند دن میں یہ کلیئر ہوگی، اور دیکھتے ہیں کہ ملک کس طرح بڑھتا ہے. اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ ہم جو بھی کریں اس میں یہ ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے لیے، جیسے ہم اسٹیٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہماری اسٹیٹ کے لیے کیا چیز بہتر ہے، جو اسٹیٹ کے لیے بہتر ہو وہ ہمیں کرنی چاہیے. اور اپنا جو پرسنل انگریڈنسمنٹ یا اس کو پرسنل انٹرسٹ کہہ لیں، اس کو پسے پوش ڈال دینا چاہیے، اور سب کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے سب کا بھلا ہونا چاہیے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں. میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرا کسانوں کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. منڈے کو انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.